بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روضہ امام رضا علیہ السلام کا مختصر سا تعارف۔ بادشاہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کا کل رقبہ 240 ایکڑ ہے، یعنی 1920 کنال۔ حرم پاک کا ایک چکر 4 کلومیٹر کا پیدل سفر بنتا ہے۔ سڑک جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے حرم پاک میں داخل ہوں تو دنیا کا سب سے قیمتی پتھر لگائے وہ گرانائٹ لگا ہوا ہے، جو گرمیوں میں ٹھنڈا رہتا ہے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ صحن کے باہر جو ابتدائی دروازے ہیں وہ اتنی قیمتی لکڑی کے ہیں جو دنیا کے کسی بھی بندے کو دستیاب نہیں ہے۔ پھر جب صحن ختم ہوتا ہے تو آگے شروع ہو جاتا ہے حرم۔ حرم پاک کے جتنے دروازے ہیں وہ سب سونے کے ہیں۔ ایک دروازے میں گلوب کی طرح لٹکا ہوا ایک فیروزہ ہے۔ اس فیروزے کے بارے میں حرم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پورا ایران برباد ہو جائے اس پتھر کی قیمت سے دوبارہ آباد ہو سکتا ہے۔ بادشاہ رضا کے مہمانوں کے لیے جو سبیلیں ہیں وہ سونے کی ہیں اور جو پینے والے برتن ہیں وہ چاندی کے ہیں۔ جو ہی صحن ختم ہوتے ہیں آگے جوتے اتارنے کی جگہ ہے۔ جدھر زوار اپنی جوتے اتارتے ہیں وہاں پر میرے بادشاہ کے 8000 نوکر کھڑے ہیں، اور یاد رکھنا وہ دنیا کے کوئی عام بندے نہیں ہوتے کہ جو بے روزگار ہو اور چلا جائے۔ اس کام کے لیے ان میں 90% لوگ ایران کی فوج سے ریٹائرڈ میجر جنرل، کرنل اور بریگیڈیئر جیسے آفیسرز ہیں۔ وہ ریٹائرمنٹ لے کر درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں پنشن نہ دیں، بادشاہ رضا کے زواروں کی جوتیاں اٹھانے کی نوکری دی جائے۔ دنیا کا کوئی 7 سٹار اتنا خوبصورت نہیں جتنا رضا بادشاہ کا لنگر خانہ خوبصورت ہے۔ جہاں تک میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ وہاں پر زوار کی عرش کے فرشتے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سونے چاندی اینٹیں پتھر، ان سب کی فیکٹریاں امام علیہ السلام کی اپنی ہیں۔ کچھ صحن ایسے ہیں جن کا رقبہ بہت وسیع و عریض ہے، جن کو صحن بزرگ کہتے ہیں۔ اس صحن میں جو بزرگ، ضعیف یا معذور زوار مہمان ہیں ان کے لیے صحن میں امام کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اس لیے کہ میرا زوار چل نہیں سکتا، اسے سواری پہ لے کر آؤ۔ 3 منزلوں پر محیط ہے۔ میرے بادشاہ رضا کی زرعی مبارک ان تینوں منزلوں کی زیارت کی جاتی ہے۔ ان تینوں منزلوں پر دنیا کی ہر کرنسیز، روپیہ، یورو، ڈالر، ریال، دینار، پاؤنڈ وغیرہ ہر قسم کی کرنسی سے بھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں۔ تینوں منزلان ایران پر تقریباً 44 سال سے پابندیاں ہیں۔ ایران بادشاہ رضا کی جوتی کا صدقہ آج تک غریب نہیں ہوا۔ مملکت ایران مقروض ہے اس 8ویں امام کی۔ لاکھوں کی تعداد میں مولا کی فیکٹریاں ہیں۔ ایرانی لوگ ملازمت کرتے ہیں، کروڑوں گھر امام رضا کے سہارے سے پلتے ہیں۔ 4 کلومیٹر میں پارکنگ ہے جہاں پر صرف وہاں پر کام کرنے والے نوکروں کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ ہے مختصر سا تعارف جناب امام رضا علیہ السلام کا، جو 8ویں امام ہیں۔ ایران پر 44 سال سے پابندیاں ہیں، لیکن اس کی ایک امام کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے لوگ جو آتے ہیں ان کا دیا ہوا اتنا کچھ ہوتا ہے۔ امام رضا کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ پورا ایران کبھی غربت میں نہیں جا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔